السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے آخر میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنی ہے کہ نیشنل آرکائیوز آف انڈیا میں جو ڈاکومنٹری ہیریٹیج ہے اور ثبوت فراہم کرتا ہے، اکبر آبادی مسجد کی کھدائی کے درمیان سپریم کورٹ نے کچھ نوٹسز بھیجے، تو تھوڑا سا مقالہ تیار ہوا ہے مسجد اور ڈاکومنٹ میں جو ڈاکومنٹ پیش کیے گئے اس کے بارے میں۔ مسجد کی تعریف ہم نے کی ہے کہ مسجد سجدہ یسجد سجدن سے بنا ہے، اور اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں خدا کے سامنے عاجزی اور اس کی عبادت کو سجود کہتے ہیں۔ اسی طرح سے مسجد قرآن پاک میں مستقل معنوں میں استعمال ہوا ہے، اس کی ہم نے قرآن کی آیت سے تائید کی ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ اسی طرح سے دوسری آیت میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اسی طرح سے اور دوسری آیت میں کہیں معبد کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک جگہ مسجد زرار کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس طرح سے کثرت سے مستقل یعنی کئی معنوں میں مسجد کا استعمال قرآن مجید میں کثرت سے ہوا ہے، جن میں سورہ بقرہ، مائدہ، انفال، توبہ، حج، فتح کا ذکر ہے، اور زرار کا تو ہے لمسجد اسس علی التقویٰ۔ ابتدائی مکی و مدنی زندگی میں مسجد کی اہمیت واضح ہو چکی ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے نکال دیا گیا یا عبادت سے روک دیا گیا، تو قرآن نے کہا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام لینے سے روکتا ہے۔ دوسری جگہ بالکل واضح کر دیا کہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، کسی کی نہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ پھر اسی طرح سے مسجدوں کا قیام، جب مکہ میں مسلمانوں کا جینا مشکل ہو گیا تو مخالفین کی ریشہ دوانیاں بڑھ گئیں۔ بعض لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو وہاں امن و سکون تاکہ وہاں امن و سکون سے رہ سکیں۔ ان میں حبشہ کی جانب ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب وہ مکہ سے نکلے اور بلغ الغماد پہنچے تو ایک ابن الدغنہ نے انہیں واپس لوٹایا اور اپنی امان میں لے کر مکہ لے آیا، جہاں آپ نے اپنے گھر میں ایک مسجد بنائی جس کا بخاری میں ذکر ہے۔ اسی طرح سے مختلف معنوں میں مسجدوں کا ذکر ہے، لیکن ہاں بس دہلی کی مساجد پر بہت کام ہوا ہے ہندی میں اور انگریزی میں، جس میں ان عمارتوں اور مساجد کے بکھرے ہوئے وجود کو بقا دی گئی ہے۔ دلی کے محلات، باغات اور آثار قدیمہ کو زمان تاریخ سے برتریت حاصل ہے۔ مہابھارت کی ایک روایت کے مطابق کورو اور پانڈووں کی جنگ کے بعد یہ علاقہ، جسے اندرپرست کہا جاتا ہے، پانڈووں کے حصوں میں آیا۔ جب دلی مسلمانوں کی حکومت کے زیر اثر آیا تو اس کی اہمیت میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ زیادہ تر دلی سلطنت اور مغل بادشاہوں نے اسے اپنے راجدھانی بنایا، چند محدودے چھوڑ کر، اور سیاسی استحکام بخشا۔ دہلی میں مسجد قوت الاسلام مہرولی کی شکل میں نظر آتی ہے۔ اس کے ضمن میں نصب لوہے کی لاٹ پر جو کتبہ کندہ ہے، اس سے دہلی کی ابتدائی تاریخ پر روشنی پڑتی ہے۔ دہلی میں منسع شہود سے غائب ہونے والی بہت سی ایسی مساجد ہیں جو صرف تذکروں میں شامل ہیں، جن کا وجود صرف کتابوں یا کتبوں میں ملتا ہے۔ ان میں اکبر آبادی مسجد شامل ہے۔ اس پر نظر یوں گئی کہ 2013 میں دہلی ہائی کورٹ میں مقدمہ آیا کہ میٹرو کے کھدائی کے وقت کچھ ملبہ زیر زمین ملا ہے، اسے ثابت کیا جائے کہ وہ ملبہ مسجد کا ہے، یا اگر ہے تو کس کا ہے، اس کا ثبوت فراہم کیا جائے۔ آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا نے ہائی کورٹ کی عرضی نیشنل آرکائیوز آف انڈیا بھیج دی۔ اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل پروفیسر مشیر صاحب تھے، انہوں نے تحقیق کے لیے اس کو ڈویژن بھیج دیا۔ اب آئیے جو ثبوت فراہم کیا گیا، اکبر آبادی مسجد کی تھوڑی سی ہسٹری ہے 1 منٹ کے لیے۔ اس مسجد کو شاہجہاں نے 1627 سے 1657 اپنی بیگم عز النساء کے نام تعمیر کروائی۔ بیگم کے خطاب پر مسجد کا نام اکبر آبادی مسجد مشہور ہوا۔ اس کی تعمیر میں 1.5 لاکھ خرچ ہوئے اور تقریباً 2 سال میں مکمل ہوئی۔ اس کے 3 برج اور 7 در ہیں۔ مسجد کی عمارت 63 گز طول اور 70 گز عرض میں خالص سنگ مرمر کی بنائی ہے۔ مسجد کا یہ مسقف حصہ 63 گز لمبا اور 70 گز چوڑا ہے۔ مسجد کا صحن 63 گز مربع زمین سے 3 گز بلند اور اس کے گرد 3 گز اونچا سائبان ہے۔ سامنے سنگ مرمر کی بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں۔ مسجد کے سامنے داخلے کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔
वहीं पर वज़ू के लिए हौज़ मौजूद हैं। फिर मस्जिद की शमाल मगरबी और जनूबी सिमत थोड़ी सी जगह में हुजरों की कतार है, आगे बरामदे, फिर 3 गज चौड़ा चबूतरा है। मस्जिद में खुसूसियत से दर्स व तदरीस का इंतज़ाम, हुजरों में तलबा की रिहाइश, क़याम व तआम वक्फ़ मस्जिद से किया गया है। दूसरी ज़रूरतों के लिए अलग वजीफ़े दिए गए हैं। ये मस्जिद फैज़ बाज़ार दिल्ली में थी, जो लाल किला के लाहौरी दरवाजे से दिल्ली दरवाजे तक जाता है। 1857 में अंग्रेज़ों ने किला से मस्जिद तक और फैज़ बाज़ार के इस हिस्से को जो दरियागंज के करीब था, सब इमारतों को मुनहदिम कर दिया। उनमें यह मस्जिद भी शामिल थी। यही वो मस्जिद थी जिसमें शाह अब्दुल कादिर मुहद्दिस और शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी दर्स दिया करते थे। यही वो मस्जिद है जिसमें सर सैयद अहमद शहीद ने आज़ादी ये मुल्क का नारा दिया और एक मंसूबा बनाकर उस पर अमल किया। आर्काइज़ ने जो सबूत पेश किए वो कुछ यूँ हैं। पहला सबूत सैरुल मनाजिर संगी बेद मखतूता जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में महफूज है। दूसरे पहला एडिशन आसारुस सनादीद का जिसे सर सैयद ने लिखा, वो भी नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया में मौजूद है, जो 1847 में शाये हुआ। तीसरा शाहजहानाबाद ओल्ड देहरी ट्रांजिशन, इसका जो है थॉमस ने इसको एडिट किया है। चौथा दिल्ली बिटवीन टू एम्पायर नारायणी गुप्ता की किताब है। उसके अलावा नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने 5 फाइलें पेश की। फॉरेन सीक्रेट 1857, फॉरेन सीक्रेट 28 अगस्त 1857, इसी तरह से 8 फाइलें नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने हाई कोर्ट को पेश की। सर सैयद अलैहिर्रहमान ने इस मस्जिद के पेशानी पर लिखा हुआ कतबा अपनी किताब आसारुस सनादीद में नकल किया है, जो सबूत के तौर पर पेश किया गया। नीज़ मस्जिद की मिसमारी के बाद उसके मलबे की नीलामी से कई कतबा खरीद कर बैलगाड़ी के ज़रिए अलीगढ़ लाए और वहाँ की मस्जिद में नस्ब कर दिया, जो आज भी अकबराबादी मस्जिद की याद ताज़ा करता है। वो कतबा कुछ यूँ है, वल फजर वलयालिन अशरीम वशफ़े वल बतर वल्लैल इज़ा यसर, जो आज भी अलीगढ़ की जामा मस्जिद में मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।